السلام علیکم دوستو آج 10 ستمبر ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن ہندوستان کے ایک عظیم سپوت کی یوم شہادت تھی اور یوم شہادت ہے اور یوم شہادت رہے گی۔ اور یہ تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا وہ امر شہید ویر عبدالحمید کے بارے میں۔ شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مٹنے والوں کا یہی نشاں ہوگا۔ آج ہندوستان کا عظیم سپوت کی یوم شہادت ہے، جنہوں نے اپنی بے مثال بہادری سے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ ہم بات کر رہے ہیں پرم ویر چکر وجیتا ویر عبدالحمید کی، جن کی شہادت کی داستان ہر ہندوستانی کے دل میں ہمیشہ تازہ رہے گی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اکثر اپنے شہیدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ آج ان کی یوم شہادت پر ہم انہیں یاد کریں گے اور ان کی امر کہانی کو ایک بار پھر سے زندہ کریں گے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے پاس امریکہ سے ملے پیٹن ٹینکوں کا ذخیرہ تھا۔ ان ٹینکوں کو اس زمانے میں لوہے کا شیطان کہا جاتا تھا اور پاکستان کو ان پر بڑا ناز تھا۔ وہیں ہندوستان فوج کے پاس ان ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے ٹینک نہیں تھے، صرف 303 کی رائفلیں تھیں، اور اس زمانے میں بھارت کے پاس میزائل نہیں تھی، پرمانو بم بھی نہیں تھا۔ پاکستان کی فوج آگے بڑھی، پنجاب پر کے ترن تاڑی ضلع کے خیمکنڈ سیکٹر میں اصل اتر گاؤں تک پہنچ گئی۔ ہماری فوج نے بھی اس کا سامنا کیا، تبھی سامنے آئے ویر عبدالحمید۔ ویر عبدالحمید کے پاس امریکی پیٹن ٹینکوں کے سامنے سے کھلونا سے لگنے والی 106 mm ریکوائل لیس رائفل والی گن ماؤنٹڈ جیپ تھی۔ ذرا سوچیے کیا منظر رہا ہوگا اس وقت۔ نظریں تھی فوجی کی اور سامنے تھا لوہے کا پہاڑ۔ جیپ پر سوار ویر عبدالحمید نے اپنی بندوق سے پیٹن ٹینکوں کے کمزور حصوں پر اتنی سٹیکتا سے نشانے لگائے کہ لوہے کے راکچھس پیٹن ٹینک تباہ ہونے لگے۔ عبدالحمید کی بے مثال جرأت دیکھ کر ہندوستانی سپاہیوں میں نیا جوش بھر گیا اور انہوں نے ایک ایک کر کے 2 دنوں کے بھیتر ہی 9 پاکستانی ٹینکوں کو نیست نابود کر دیا۔ پنجاب کا اصل اتر گاؤں پاکستانی ٹینکوں کی کبھرگاہ میں بدل گیا۔ پاکستانی سپاہی جان بچا کر بھاگنے لگے اور ویر عبدالحمید ان کا پیچھا کرتے رہے۔ 9 ستمبر 1965 کو بدقسمت واقعہ پیش آیا۔ اچانک ایک گولہ عبدالحمید کی جیپ کے پاس آ کر گرا۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی لڑتے رہے۔ ان کی شہادت کا اعلان 10 ستمبر 1965 کیا گیا، جب پاکستان فوج کو پنجاب سے بھگا دیا گیا۔ ویر عبدالحمید کا جسم اتنا گھائل ہو چکا تھا کہ وہ شدید گھائل اوستھا میں ہی شہید ہو گئے۔ انہیں وہیں پنجاب کے ترن تاڑی ضلع کے خیمکنڈ سیکٹر کے اصل اتر گاؤں میں دفن کر دیا گیا، وہیں ان کی مزار ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر عبدالحمید اس دن نہ ہوتے تو شاید آج پنجاب کی صورت کچھ اور ہوتی۔ اور یہ ہمارا افسوسناک مقدر ہے کہ وطن کے لیے اتنا بڑا بلیدان دینے والے اس نائک کے پریواروں کو حکومت کی بڑی بے رخی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی اہلیہ رسولن بیوی زندگی بھر مدد کے لیے سرکاروں کو خط لکھتی رہی، لیکن انہیں صرف فوٹو سیشن کے لیے بلایا گیا۔ وہیں ویر عبدالحمید کی بیٹی نزبن کو اپنے شوہر کی ریٹائرمنٹ کے بعد بقایا رقم کے لیے سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے پڑے۔ انہیں ایشورڈ کیریئر پروموشن لیو، چھٹے ویتن آیوگ کے ایریئر گریچوٹی کا بھگتان سالوں تک نہیں ہو سکا، جسے پریوار کو پھاقہ کشی تک کی نوبت آئی۔ اس سے بھی زیادہ دردناک واقعہ تب پیش آیا جب ویر عبدالحمید کے بیٹے علی حسن نے کانپور کے ہیڈ اسپتال میں آکسیجن نہیں ملنے کے سبب دم توڑ دیا۔ ان کے بیٹے کو کوئی مالی امداد نہیں ملی، یہاں تک ویر عبدالحمید کے گاؤں میں ان کے نام پر بنے سکول کا نام بھی بدل دیا گیا، لیکن سوشل میڈیا اور لوگوں کے بھاری وروध کے بعد بھی پھر اس سکول کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا۔ وطن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا۔ یہ مصرع ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنے شہیدوں کو وہ عزت دے پا رہے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ آج ان کے یوم شہادت پر ہم سبھی کو ایک قسم کھانی چاہیے کہ ہم ویر عبدالحمید جیسے نائکوں کی شہادت کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی داستانوں کو زندہ رکھیں اور یقین دلائیں کہ ان کے خاندان کو کوئی بے رخی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اور ہمیں جتنے بھی ہمارے امر شہید بلیدانی ہیں، چاہے بھگت سنگھ ہو، ویر عبدالحمید ہو، اشفاق اللہ خان ہو، راج گرو ہو، شیخ گرو، جو بھی ہیں، اور ان گنت جن کے نام بھی آج لوگوں کو یاد نہیں ہیں، اور گمنام شہیدوں کو بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ آئیے ہم ویر عبدالحمید کی یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے وہ کچھ بہتر طریقے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے شہیدوں کو بھولنے چاہیے اور گرو کرنا چاہیے۔ کمنٹ میں آپ رائے بھی دے سکتے ہیں۔